نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ سننے اور کہنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ آقائے کائنات محسن انسانیت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج چوتھی مجلس ذکر ماہ صیام ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے روزے کا مقصد اور اس کے معاشرتی اثرات. آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ اور اس کا مقصد کیا ہے. اسی کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ ہے تو ایک انفرادی عبادت یعنی اصلاح نفس، لیکن اجتماعی طور پر انسانی ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ بھی پروان چڑھاتی ہے. اسی کے ساتھ دوسرے اجتماعی فوائد بھی سماجی اور معاشرتی طور پر مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. محترم ناظرین و سامعین، ارکان اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے. روزہ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا. لغوی اعتبار سے صیام کا مادہ صوم ہے اور معنی ہے باز رہنا، چھوڑ دینا اور رک جانا. اللہ تعالیٰ نے روزہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ ضرور روزے رکھے. روزہ کب سے کب تک رہیں گے اس کے بارے میں خود اللہ کا فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت تک کھاتے اور پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈور رات کے سیاہ ڈور سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے. پھر روزہ رات کی قیامت تک پورا. سفید دھاگا سفید ڈور سے مراد صبح صادق اور سیاہ دھاگا یا سیاہ ڈور رات کی تاریکی ہے. شریعت اسلامیہ میں مسلمانوں کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک آفتاب ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے رضا الہی کے لیے کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری سے رک جانے کا نام صوم ہے. روزے میں کھانا پینا چھوڑنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ اصلاح نفس اور نفس کی درستگی ہے. یہاں صیام سے رمضان مبارک کے روزے فرض روزے مراد ہیں، اس لیے کہ روزہ
اگلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن وہ روزے رمضان کے نہیں تھے بلکہ عاشورہ اور ہر چاند رات کے درمیانی تاریخ یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے تھے۔ لہذا یہ آیت کریمہ ان احادیث کی ناسخ ہے جن سے عاشورہ یا ہر ماہ کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں 3 روزوں کی فرضیت کا ذکر ہوا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کتبہ سے اس کا تعلق ہے، یعنی تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ یا پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ گناہ کرانے والا نفس ہے اور نفس کھانے پینے سے قوی ہوتا ہے۔ جب روزہ سے اس کی قوت ٹوٹے گی تو گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہو جائے گی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہے، وہاں اسے فرض کرنے کی حکمت بھی بیان کر دی گئی ہے، اور وہ تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ تقوی انسان کے دل کی اس حالت اور کیفیت کا نام ہے جو اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ بعض حالات میں اسلام نے مسلمانوں کے لیے اس روزہ میں سہولتیں بھی رکھی ہیں، جیسے بیمار اور مسافر رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کی تکمیل بعد میں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح شیخ فانی یعنی وہ بوڑھے اور دائمی مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مساکین کو بطور فدیہ کھانا دے سکتے ہیں۔ روزہ کے فوائد اور معاشرتی اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روزہ رکھنے سے مسلمان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے دوسرے انسانوں کے بھوک پیاس کا احساس جاگزی ہوتا ہے اور معاشرے کے ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ کے ذریعے انسانی خواہشات پر قابو پایا جاتا ہے۔ روزہ کے ذریعے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ کے ذریعے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ روزہ کے ذریعے کم سے کم غذا پر گزر کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ کے ذریعے قناعت و احسان جیسی صفات حسنہ پیدا ہوتی ہیں۔ روزہ دار سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام خوشبوؤں سے زیادہ، مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے۔ ہر نیک عمل کی جزا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک یا اللہ جتنا چاہے عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کا اجر بے حد و حساب ہے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الی ما شاء اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ بنی آدم کا نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت یوں مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تجارت اور ایمان بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 22 حدیث نمبر 38۔ اور پہلی جو حدیث ہم نے بیان کی، یہ دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عزیزان محترم، روزہ باہمی یاد و یگانگت کا باعث ہے، آپسی بھائی چارہ، محبت، یگانگت اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر اخلاص جیسی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف بندے کے معبود اور مخلوق کے خالق کو ہی معلوم ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان
برائیوں سے بچتا رہتا ہے۔ انفرادی زندگی سے آہستہ آہستہ پورا معاشرہ اجتماعی طور پر برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس سے ملکی اور دینی ترقی و خوشحالی حاصل ہوتی ہے، اور مسلمان دنیاوی فوائد کے ساتھ اخروی سرخروئی اور سربلندی حاصل کرتا ہے۔ اگر ہمارے روزے سے یہ فائدے حاصل نہیں ہوتے تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں روزے کا مقصد، حقیقی مقصد ہم اس کو پا نہیں سکے۔ ضبط نفس، تقوی و پرہیزگاری ہم کو حاصل نہیں ہوئی، اور روزے کی اصل روح سے ہم لاپرواہ اور غافل ہو گئے۔ روزہ کے فوائد انسانی زندگی پر گہرے مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان اپنے رب، اپنے معبود اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، بلکہ ان کے اندر اخوت و مساوات، ہمدردی کے جذبات بھی پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان روزوں کی برکت سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمام عالم کے انسانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔